اچھا مفتی صاحب، یہ کہ اگر حنفی شافعی بننا چاہے تو کیا یہ بن سکتا ہے، یا حنفی اگر کسی مسئلے میں دوسرے امام کے قول کو لینا چاہے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حنفی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مکمل طور پر شافعیت اختیار کر لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ چلا جائے۔ اب جیسے بعض اوقات نہیں پلٹ کے بھی آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پلٹ کے بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی صحیح ضرورت ہونا تو پھر ایسا کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں کئی حنفی علماء مفتیان کرام مل جائیں گے، لیکن ایک شخص پاکستان سے باہر ایسے مقام پر جا رہا ہے کہ جہاں پہ شافعی مفتیان کرام موجود ہیں، حنفی علماء کی وہاں پہ ہے ہی نہیں کثرت۔ اب اس کو مسئلے معلوم کرنے ہیں، اب اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کے نماز کے مسائل ہیں، وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ اپنی زندگی میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر دفعہ حنفی مفتیوں سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، ویسے آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بالفرض وہ چاہتا ہے کہ میں بنفس نفیس کسی مفتی صاحب کے پیچھے جاؤں اور میں باقاعدہ ان سے ملاقات کروں۔ وہ کہتا ہے بھائی یہاں پہ شافعی علماء ہے، میں شافعی کو فالو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ فالو کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا حنفی رہ کر ہم کسی شافعی کے قول پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو از خود ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مثال کے طور پر ہماری کوئی کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں ہم حنفیت پر رہ کر بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر اجازت ہوتی ہے کہ آپ کسی حنفی مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ حنفی مفتی صاحب پہلے آپ کے مسئلے کی پوری تحقیق کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر وہ اجازت دیں گے اور آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ امام شافعی کے اس قول پر عمل کر سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی خاتون کا شوہر جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں ملتی، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 70 سال تک اس عورت کو انتظار کرنے کا حکم ہے کہ وہ 70 سال کا انتظار کرے، پھر جو ہے وہ جا کر نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں اس قول کو لیں گے تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ اذیت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا پھر جو ہے وہ حنفی جتنے بھی علماء تھے انہوں نے یہاں پر امام مالک کے قول کو اختیار کیا اور فرمایا کہ جب عورت کے شوہر غائب ہو جائے تو وہ جا کر پہلے عدالت میں رجوع کرے، عدالت اس کو کہے کہ تم انتظار کرو، اور پھر وہ عدالت جو ہے وہ اس کے شوہر کے بارے میں اطلاع حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور 4 سال تک عورت کو انتظار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ 4 سال انتظار کرے گی، دوبارہ عدالت کے پاس جائے گی، عدالت اگر یہ فیصلہ کرے کہ ہاں تمہارا شوہر ہمیں نہیں مل سکا تو عدالت پھر اس کا نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہم سارے حنفیوں کو یہ کہتے ہیں کہ 4 سال تک انتظار کرنا ہے، 70 سال تک کا حکم نہیں، اور یہ کس کے قول پر ہے؟ امام مالک کے قول پر۔ اسی طریقے سے اسلامک بینکنگ کو جو اجازت دیتے ہیں علماء، اس میں صرف حنفی فقہ کو فالو نہیں کیا جاتا، اس میں چاروں اماموں میں سے کچھ نہ کچھ لیا گیا ہے، اور یہ جو علماء اجازت دیتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم صرف حنفیت کو اس میں شامل کریں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دیگر ائمہ کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ کم از کم ہم سود سے بچ سکیں، جو یقینی طور پر سود ہے اس سے ہم بچیں، اور یہ اختلاف ائمہ سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اختلاف ائمہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سرکار علیہ السلام نے رحمت بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ رحمت اسی معنی میں ہے کہ جب مشکل اور آزمائش کا دور ہو تو اس میں پھر مفتیان کرام یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی اور امام کے قول پر جائیں یا نہیں جائیں، تو اسی لیے پھر جو ہے وہ اس طرح کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مکمل طور پر کوئی شافعی ہونا چاہے ہو سکتا ہے، اگر حنفی رہ کر شافعی کے کسی قول پر عمل کرنا چاہے تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ وہ کسی حنفی مفتی صاحب سے رابطہ کرے اور وہ اس کو پھر اس کی طرف رجحان لے جائیں اگر ضرورت محسوس کریں گے تو، ورنہ اس خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔